بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کلاس دہم میں نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ نظم بنیادی طور پر مرثیہ کا ایک حصہ ہے اور یہ نظم مسدس حیات میں لکھی گئی ہے اور اس کے شاعر معروف مرثیہ نگار میر ببر علی انیس ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس نظم کے تدریسی مقاصد پڑھنے ہیں کہ اس نظم کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں، مقصد کیا ہے۔ تو پہلا ہے میر انیس کے مقام و مرتبے اور شاعری کی صنف سے مرثیہ کا تعارف کرانا۔ صنف مرثیہ کا تعارف کرانا، میر انیس کے مقام و مرتبہ، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو ان کا مقام اور مرتبہ یہی ہے کہ وہ مرثیے کے سب سے بڑے شاعر ہیں، اردو مرثیے کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مرثیے سے ہٹ کر غزل گو کی طرف متوجہ ہوتے تو غالب سے بڑے شاعر نہ صحیح، غالب کے برابر کے شاعر ضرور ہوتے۔ اور جہاں تک صنف مرثیہ کا تعارف ہے تو مرثیہ لفظ رثا سے بنا ہے، جس کے معنی مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے۔ دوسرے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور جغرافیائی صورتحال سے طلبہ کو آگاہ کرنا۔ میدان کربلا، کربلا کا میدان، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک صحرا تھا جو عراق میں ہے، اور بغداد جو کہ موجودہ شہر ہے عراق کا، جدید بغداد سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات بھی بہتا ہے۔ تیسرا، میر انیس کی قادر الکلامی سے طلبہ و طالبات کو آگاہ کرنا۔ پہلی بات یہ سمجھا، قادر الکلامی کہتے کسی، یعنی جس کو شاعری اور ادائے معنی پر قدرت حاصل ہو اسے کہتے ہیں جی کہ وہ بڑا قادر الکلام شاعر ہے۔ تو میر انیس کے بارے میں بھی یہی رائے ہے۔ مسدس کی حیات سے متعارف کرانا کہ مسدس کی حیات کیا ہے۔ تو ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، ایسی نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ نظم میں منظر نگاری کے عنصر سے آگاہ کرنا، یعنی اس نظم میں میر انیس نے جو منظر نگاری بیان کی ہے وہ اپنی مثالات ہے۔ پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ وہ نظر آ رہا ہے۔ چھٹا ہے، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا نہایت دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ طلبہ کو واقعہ کربلا کے حقائق اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے آگاہ کرنا۔ سادی سی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا حق و باطل کا بہت بڑا معرکہ ہے، جس میں حق فاتح ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حق کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے، اپنے بھی قربان کرنے پڑے تو کر دیں، حق سے پیچھے مت ہٹیں۔ اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے آگاہ کرنا، اور یہ عظمت بزرگی خانوادہ رسول کو ہی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دی۔ طلبہ کو استعارہ اور مجاز مرسل سے آگاہ کرنا۔ استعارہ اور مجاز مرسل یہ دونوں گرامر کی ان کی ڈیفینیشنز ہیں۔ استعارہ یہ ہے کہ کسی خوبی کو مستعار لینا، اور مجاز مرسل یہ ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی تعلق ہو۔ جی، اب ہم مرثیہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا بند پڑھتے ہیں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العماں، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ یہ پہلا بند ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بند جو ہے اس میں 6 مصرے ہیں، تو یہ مسدس ہے، اور یہ پوری نظم میں 4 بند ہے غالباً، اور چاروں میں جو ہے وہ 6 مصرے ہیں، تو یہ مسدس حیات میں ہے۔ دوسری بات آپ کو عام طور پر نظر آئے گی کہ ہمارے جو شاعر ہیں میر ببر علی انیس، انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ و استعارات کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ گرمی کا روز جنگ کی، یعنی میدان جس دن جو ہے جنگ ہوئی ہے، کربلا کا واقعہ ہو، اس دن کی گرمی کا میں کیوں کر کروں بیان، حال کیسے بیان کروں۔ ڈر ہے کہ مثل شمع کی طرح، اب یہ مثل جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر، لو کہتے ہیں گرم ہوا، جو گرمیوں میں شدید گرم ہوا چلتی ہے، الحذر اللہ بچائے، وہ حرارت کے علماء اللہ کی اما،
رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان. رن میدان جنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان. سرخ تھی کس معنوں میں؟ یا تو گرمی کی حدت سے سرخ تھی یا پھر شہداء کے خون سے. آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر. یعنی گرمی کا یہ عالم تھا کہ ٹھنڈے پانی کو مخلوق زمین پر ترس رہی تھی اور آسمان سے پانی کی جگہ گویا آگ برس رہی تھی. یعنی گرمی کی شدت اتنی تھی. اگلا بند دیکھیے، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر المکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب. خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. ولو مطلب گرم ہوا، آفتاب سورج، حدت گرمی یعنی، اور کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، مثال شب رات کی طرح، یہاں پہ بھی تشبیہ دی گئی ہے. خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب. اب جو نہر الکما ہے اس کے لب کو اس نے کنارے کہا ہے. خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، حباب بلبلوں کو اس نے خیمے کہہ دیے کہا، یعنی استعارے بنے یہ دونوں. اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی اور زندگی کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، یعنی درات کا پانی جو ہے وہ دھوپ کی گرمی سے شدت سے گویا ابل رہا تھا. شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبز ازار سے. آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. یعنی گرمی کی شدت اتنی تھی کہ شیر جو ہے وہ اپنی کچھار یعنی غار سے باہر نہیں نکل رہے تھے، ہرن گھاس سے منہ نہیں نکالتے تھے، اور جو سورج ہے گرد کی وجہ سے اس کا اپنا رنگ میلا پڑ چکا تھا، اور آسمان کو زمین کی گرمی کی وجہ سے، زمین کی شدت تپش کی وجہ سے خود آسمان کو گویا تپ چڑھی تھی، یعنی اس کو بخار آیا تھا. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، یعنی پوری دنیا گرمی سے پریشان تھی، اور گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی گندم کا دانہ یا کوئی بھی دانہ زمین پر گرتا تھا تو وہ خود ہی بھن جاتا تھا. اگلا بند دیکھیے، گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں. منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں. پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. گرداب بھنور، جو پانی چلتا ہوا پانی ایسے گھومتا ہے. شعلہ جوالہ، جوالہ ویسے تیزی سے جو چیز چکر کھاتی ہے نا وہ، تو شعلہ مطلب جو پانی میں بھنور بن رہے تھے، یہ جو جوالے بن رہے تھے، تو یوں شک ہو رہا تھا کہ جیسے آگ ہے وہ تیزی سے گھوم رہی ہے. انگارے تھے حباب، اور جو بلبلے تھے وہ انگارے لگ رہے تھے، اور پانی یوں لگ رہا تھا شرر فشاں، جیسے چنگاریاں بکھیرتا ہوا بہہ رہا ہے. جس سے گرمی کی شدت سے منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، یعنی جیسے ہانپ جاتی ہے کوئی چیز اور اس کی زبان باہر آ جاتی ہے گرمی کی شدت سے، پیاس کی شدت سے، تو گویا خود پانی جو ہے وہ ہانپ رہا تھا. طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں. نہنگ کہتے ہیں مگر مچھ. تمام مگر مچھ دریا میں نیچے پانی کے اندر تہہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مگر لبوں پہ جاں تھی، لگ یوں رہا تھا کہ جیسے گرمی سے وہ مرنے والے. پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی. پانی جو بہہ رہا تھا وہ پانی نہیں، آگ لگ رہا تھا، یعنی گویا آگ بہہ رہی ہے. اور گرمی تو گویا قیامت کی گرمی تھی. ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، اور کوئی مچھلی اگر بھول کے پانی کے اوپر آ گئی تو اسی وقت گرمی کی شدت سے بھن جاتی تھی، کباب بن جاتی تھی. یہ ایک نظم تھی، میں نے آسان لفظوں میں آپ کے اس کو مفہوم بتا دیے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی. اس کو بار بار سنیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.